بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو ازواج مطہرات کے مابین قرعہ اندازی کرتے تھے۔ جس کا نام قرعہ میں نکلتا رسول اکرم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک غزوے میں آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا جس میں میرا نام نکلا تو میں رسول اللہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ نزول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں ہودج کے سمیت اٹھائی جاتی اور ہودج میں بیٹھے ہونے کی حالت میں اتاری جاتی تھی۔ ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر لوٹے۔ واپسی میں ہم لوگ مدینے کے قریب تھے کہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ آخر شب میں رسول اللہ نے روانگی کا اعلان کیا۔ اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ میں اعلان سن کر اٹھی اور قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، یہاں تک کہ میں لشکر سے کافی دور نکل گئی۔ چنانچہ جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئی اور اپنی سواری کے پاس آئی تو میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ میرا شہر ظفار کے مونگوں سے بنا ہوا ہار نہیں اور کہیں گر گیا ہے۔ میں اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئی۔ ادھر ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی اور ادھر ان لوگوں نے جو مجھے سوار کیا کرتے تھے میرے ہودج کو اٹھایا اور میری سواری کے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج کے اندر موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں اور موٹی اور بھاری نہیں ہوتی تھیں، چونکہ غذا معمولی کھاتی تھیں اور حضرت عائشہ بھی ایسی ہی تھیں۔ اس لیے ہودج کو اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ان کے ہلکے پن کے پیش نظر اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ ہودج حالی ہے۔ نیز اس وقت میں عمر میں کم تھی۔ الغرض لوگوں نے اونٹ کو ہانکا اور روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنا ہار لشکر سے روانگی کے بعد پا لیا۔ جب میں پڑاؤ کی جگہ پر آئی تو وہاں دائی تھا نہ مجیب، یعنی سب لوگ جا چکے تھے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اس خیال سے اپنی پرانی جگہ میں ہی بیٹھنے کا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگ جب مجھے قافلے میں نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر واپس آ جائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صفوان ابن معطل سلمہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ اگر لشکر سے کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا لیں۔ وہ صبح کے وقت میری جگہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کی پرچھائی دیکھی۔ جب قریب آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان گئے، کیونکہ پردہ کے حکم نازل ہونے سے قبل وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے استرجاع کے پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور نہ استرجاع کے علاوہ میں نے کوئی کلمہ ان سے سنا۔ وہ سواری سے اترے، اپنی سواری کو بٹھایا اور اس کی اگلی ٹانگ کو دبایا تاکہ مجھے سوار ہونے میں آسانی ہو۔ میں اٹھ کر سوار ہو گئی، چنانچہ وہ سواری کو آگے سے کھینچتے ہوئے روانہ ہو گئے حتیٰ کہ ہم کڑکتی دوپہر ہی لشکر کے پاس آئے۔ اس وقت لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پس میرے متعلق جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور جس شخص نے تہمت لگانے میں بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ لوگوں نے اصحاب افق کے قول کو موضوع صحن بنا لیا تھا اور جگہ جگہ اس کے تذکرے ہو رہے تھے، تاہم مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں تھا۔ البتہ بیماری کے دنوں میں مجھے یہ بات شک میں ڈالتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہیں دیکھتی تھی جو بیماری کے وقت پہلے دیکھا کرتی تھی۔ صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ بس رسول اکرم کے صرف اس طرز عمل سے مجھے قدرے شک ہوتا، لیکن شرک کی بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ جب بیماری کی شدت میں کمی ہوئی اور میں کچھ صحت مند ہوئی تو اس وقت میں حضرت ام مستہ کے ساتھ
ناسک کی طرف نکلی اور ہم قضائے حاجت کے لیے صرف رات کو نکلتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا۔ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ میں اور مستہ نکلیں۔ جب ہم دونوں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہی تھیں کہ مستہ اپنی بڑی چادر میں الجھ کر گر پڑیں تو بولیں، تس مستہ ہلاک ہو۔ میں نے مستہ سے کہا، تم نے بہت برا جملہ کہہ دیا، کیا تم ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو بدر میں شریک ہوا ہے؟ اس پر مستہ نے کہا، اے بولی، تو نے نہیں سنا کہ مستہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ تب انہوں نے تہمت لگانے والوں کی بات مجھ سے بیان کی، جس سے میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں گھر لوٹ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دیں گے؟ میرا مقصد یہ تھا کہ اس معاملہ کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ نے مجھے اجازت دے دی، چنانچہ میں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ میں نے گھر پہنچ کر اپنے والدین سے پوچھا، اماں جی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، بخدا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت ایسے مرد کے پاس ہو جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوتنے بھی ہوں، پھر بھی اس پر عیب نہ لگتے ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ چنانچہ میں اس رات صبح تک روتی رہی۔ پوری رات نہ میرے آنسو تھمے نہ مجھے نیند آئی۔ پھر میری یہی حالت رہنے لگی، نہ آنسو تھمتا اور نہ آنکھوں میں نیند کا سرما لگتا تھا۔ باپ لطف و محبت سے سمجھاتے تھے کہ روتے روتے تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ماں دلاسا دیتی رہتی تھیں اور ایک بار تو غیرت سے ارادہ کیا کہ کنویں میں گر کر جان دے دوں۔ اگرچہ ام المومنین کی عفت و عصمت اور بے گناہی مسلم تھی، تاہم شریروں کے منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ اس وقت تک وحی رکی رہی۔ اب یہ دونوں حضرات چونکہ گھر کے آدمی تھے، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اہلیہ کی پاک دامنی کے اپنے علم کے مطابق اور اہل بیت کے بارے میں جو کچھ علم تھا، انہوں نے اس کے موافق مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، حضرت عائشہ آپ کی اہلیہ ہیں، ہم ان کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں۔ گویا حضرت اسامہ کے مشورہ میں آپ کی تسکین کا سامان اور حضرت عائشہ کی برات کا اظہار تھا۔ البتہ حضرت علی نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، یعنی اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ کی طرف سے دل میں کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہو تو عورتیں اور بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی دور ہو سکتا ہے کہ آپ خادمہ سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو صحیح اور سچ سچ بتا دے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس رہتی تھیں اور ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھیں، وہ حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بریرہ، عائشہ سے متعلق کوئی ایسی چیز تو نے دیکھی ہے جس نے تجھے شک میں ڈالا ہو؟ حضرت بریرہ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو معیوب ہو، بس اتنی سی بات دیکھی ہے کہ وہ کم سن بچی ہیں، اپنے گھر کے آٹے کو کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے، یعنی وہ اتنی سیدھی سادی ہیں، ان کی پاک دامنی اور عفت و طہارت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد طلب کرتے ہوئے برسر منبر خطاب فرمایا، یا معشر المسلمین، کون ہے جو اس شخص کے مقابلہ میں میری مدد کرے جس کی جانب سے مجھے میرے اہل خانہ کے متعلق تکلیف پہنچی ہے
خدا کی قسم میں اپنے اہل کے بارے میں صرف خیر کو جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق بھی میں صرف نیکی اور خیر کا علم رکھتا ہوں، اور وہ تو میرے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے مگر صرف میرے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر اس شخص کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے حضرجی بھائیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ جو حکم بھی فرمائیں گے ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ اس پر قبیلہ حضرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ اب صورتحال یہ تھی، حسان کی والدہ حضرت سعد کی چچا زاد بہن لگتی تھیں، اور چونکہ حضرت حسان اس تہمت میں شریک تھے اس لیے حضرت سعد بن عبادہ یہ سمجھے کہ حضرت سعد بن معاذ نے ہم پر تحریض کی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، تم نے غلط کہا، بخدا نہ تم اس کو قتل کر سکتے ہو اور نہ تم اس کے قتل پر قدرت رکھتے ہو۔ اگر وہ تہمت لگانے والا تمہارے قبیلے سے ہوتا تو تم اس کا قتل ہرگز نہ چاہتے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تہمت لگانے والے کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے اس لیے تم قتل کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ سے کہا، غلط بات تو تم نے کہی ہے، بخدا ہم اس کو ضرور قتل کریں گے۔ تم منافق ہو، تب ہی تو منافقوں کی طرف سے لڑتے ہو۔ اس توطئار اور باہمی چپقلش کی وجہ سے اوس اور خزرج دونوں قبیلے بھڑک اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ سب خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس روز بھی پورے دن روتی رہی، کسی طرح بھی نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، میں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتی رہی۔ اس عرصے میں نہ تو میرے آنسو بند ہوئے اور نہ نیند آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک انصاری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انہیں اجازت دے دی، وہ بھی میرے پاس آ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، سلام کر کے تشریف فرما ہوئے۔ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشریف فرمانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد عائشہ، آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بری کر دیں گے، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو میرے آنسو ایسے خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کی بات کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا، بخدا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ اب مجبوراً مجھے خود عرض کرنا پڑا۔ اس وقت میں ایک کم سن لڑکی تھی اور قرآن شریف بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی، یہاں تک کہ وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اس کی ایک حد تک تصدیق بھی کر دی ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں
تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس تہمت کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، تو آپ لوگ کہیں گے اس نے صحیح بات کہہ دی۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلط بات سن کر فرمائی تھی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب میں صبر جمیل ہی کو اختیار کرتی ہوں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہو اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد طلب ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ علیہ السلام اٹھ گئیں اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری برات کا علم ہے اور وہ میری برات فرمائیں گے، لیکن خدا کی قسم یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں وحی نازل فرمائیں گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کلام فرمائیں گے۔ ہاں، مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے۔ واقعہ افق کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے کا خلاصہ اور اس کے بعد کے واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے انہیں کہا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ صرف اللہ کا شکر ادا کریں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی برات نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات 11 تا 19 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان فرمایا اور اس واقعے کے بارے میں کچھ اہم اصول و ہدایات بھی نازل کیں۔ آیت 11 ان لوگوں کا ذکر جو افق جھوٹ کی بات لے کر آئے تھے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا کا وعدہ۔ آیت 12 سے 13 مومنین کو حکم دیا گیا کہ جب وہ ایسی بات سنیں تو نیک گمان رکھیں اور اس بات کے ثبوت کے بغیر نہ مانیں۔ آیت 14 سے 15 افق کے جھوٹے الزام لگانے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ آیت 19 اللہ تعالیٰ نے افواہیں پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا ذکر فرمایا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان ہونے کے بعد افواہیں پھیلانے والوں اور منافقین کے چہروں پر شرمندگی چھا گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ منافقین کس طرح سازشیں کر کے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن مسلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس واقعے کا سب سے بڑا محرک تھا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور کسی پر بے بنیاد الزام لگانے سے پہلے مکمل تحقیق کر لیں۔ یہ واقعہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا ایک اہم حصہ بن گیا، جس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے اور افواہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور عزت کو برقرار رکھا اور ان کی برات کا اعلان کیا۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت میں مزید اضافہ ہوا اور ان کا مقام بلند ہوا۔ واقعہ افق ایک عظیم آزمائش تھی جس سے گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ کے خاندان کی عزت اور قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو اخلاقی اصولوں کی پابندی کی اہمیت بھی واضح کر دی۔